الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين بالقاسم مائک لگ سکتا ہے اس میں نہ لگ سکتا ہے آواز تو پیچ کر جگہ تو کنڈینسر ہوگا طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعنة الله على قوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى صلوات اللهم صل على محمد. تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی جو خالق ارض و سما ہے، مالک کون و مکان ہے. اس نے بے شمار مخلوق کو خلق کیا. اگر تمام مخلوقات مل کر بھی، تمام جن و انس مخلوقات، پیڑ پودے وغیرہ، مولا کائنات کہتے ہیں تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا چاہے، اس کا تعارف کرانا چاہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، تو اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ صحیح معنی میں اس کا تعارف کرایا جا سکے کہ وہ کیسا خدا ہے. وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. قبل اس کے کچھ نہ تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اطہار پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کے لیے جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ وضوح کی دوسری آیت ہے الذی خلق فسوی، جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے نہ صرف ہر شے کو خلق کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. اللہ اکبر. یہ فقرہ بڑا غور طلب ہے کہ پہلی آیت تو یہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. پہلے ہے کہ تسبیح کرو، تعریف کرو اس خدائے وحدہ لا شریک کی. سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے، بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. مگر دوسرا فقرہ جو ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا، مگر غور کریں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوگے نہ صرف ہم نے ہر شے کو خلق کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. میری آج خوش نصیبی کے بھون صاحب بھی آئے ہیں اور ذرا غور کریں اس بھگوان کی لیلا کو جو ہمیں پورے سنسار کا پالن ہار ہے. وہ خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، اس نے صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ درست بھی کیا ہے، مناسب کیا ہے. اور ذرا غور تو کیجئے کائنات میں کتنی مخلوق ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی مخلوق ہے؟ یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے. میں کیا بولوں، بول ہی نہیں سکتا. کوئی انسان ایک لمحے میں کیا سالوں سال بولتا چلا جائے، صرف نام لینا ایک ایک خلقت کا، اللہ رب العزت کی خلقت کا نام لینا چاہے تو لے ہی نہیں سکتا. معلوم 100 بلین گلیکسیز تو اس کائنات میں ہیں، اور یہ تو گلیکسیز ہیں. اس کے بعد ایک ایک مخلوق اس زمین کو اٹھا لیجیے، اس زمین میں جو کتنی مخلوق ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنے طرح کے پیڑ ہیں، کتنے طرح کے جانور ہیں، کتنے خلق ہو چکے، کتنے خلق ہوں گے، ابھی تو پیدا ہوں گے. اور وہ ہر چیز کے لیے کہہ رہا ہے الذی خلق فسوی. ارے میں نے خلق ہی نہیں کیا ہے بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے. ایک درست پڑھے بآواز بلند. کسی گھرانے میں اگر کوئی کہے کہ میرے 10 بچے ہیں اور 10 کے 10 پرفیکٹ ہیں تو حیران کی بات ہوتی ہوگا. ارے آپ کے 10 بچے اور سب کے سب ہر لحاظ سے پرفیکٹ، کتنا مشکل ہوتا، کہیں نہیں دیکھنے میں آتا. معلوم 3-4 بچے ہیں، ان میں بھی ایک نہ ایک جو ہے کوئی گٹا رہ گیا، کوئی کچھ اور ہو گیا. کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کچھ ہے، کسی کے اندر کچھ نہیں ہے. تو یہ پرفیکشن جو ہے یہ انسان کہیں پہ بھی نہیں پاتا، مگر خدا کہہ رہا ہے میری ہر شے میں جتنی بھی میں نے مخلوق خلق کی ہے اس میں پرفیکشن ہے. ایک درود پڑھے بآواز بلند. انسان اسی میں مولا کائنات کہتے تھے دور کیوں جاتے ہو، اپنے وجود پر نظر کر لو.
انسان آج کبھی بھی ہو جاتا ہے کہ صاحب وہاں معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، ارے معجزہ ہو گیا کیا؟ کیونکہ اچنبھا ہو گیا، اچنبھا ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، تو معلوم ہو جاتے ہیں۔ مگر مولا کہتے ہیں ارے اپنے وجود پر نظر کر لو، تمہاری ذات خود اپنے میں ہزاروں معجزے لیے ہوئے، ہزاروں۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس انسان کے جسم کے اندر کتنے معجزے ہیں جو ہیں، مگر وہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے۔ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا ہے، ایک ایک چیز اپنے میں جو ہے وہ اتنی بڑی اس کی رحمت ہے، اس کی کرامت ہے، اس کی نعمت ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، ہر چیز پرفیکشن پہ ہے۔ اور وہ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق ہی نہیں کر دیا بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان تصویر بناتا ہے تو دوسرا اس سے بہتر بنا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، ایک ہی پورٹریٹ، میرا ہی پورٹریٹ کوئی بنانے بیٹھ جائے، ایک اچھا بنائے گا، ایک اس سے اچھا بنائے گا، کیونکہ اس کے اندر فن ہے۔ وہ کہتا نہیں یہ باریکیاں تو میں کر سکتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ وہ خالق کہہ رہا ہے کہ میرے ہر خلقت میں پرفیکشن ہے۔ اب وہ لوگ ذرا غور کریں جو یہ کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہر شے کا ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ ذکر ہو، ازل سے لے کے ابد تک کا۔ میں کہتا ہوں چند آیات، یہی آیت لے لیجیے، ایک کتنی سی آیت ہے، الذی خلق فسوی، میں نے خلق ہی نہیں کر دیا ہے شے کو بلکہ درست کیا ہے، مناسب کیا ہے۔ اگر کوئی بھی شے ہے تو وہ اپنے منزل کمال کی منزل میں، یہ اس کا کمال قدرت ہے اور تصور، وہ مصور ایسا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پرفیکشن پہ کیا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ یہ سورج خلق ہوا، پانی بھی خلق ہوا، یہ دو مخلوق ہیں، مگر یہ سورج کی اگر تمازت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ پانی جو اٹلانٹک اوشن میں تھا، پیسفک اوشن میں تھا، یہ وہیں رہ جاتا۔ پانی تو ہمیں بھی چاہیے تھا، پیڑوں کو بھی چاہیے تھا، ہمیں پیڑ بھی چاہیے تھے، ہمیں پودے بھی چاہیے تھے، کتنی ترکاریاں کھاتے ہیں، کتنے طرح کے پیڑ استعمال کرتے ہیں، انہیں پانی چاہیے۔ پانی کہاں تھا؟ پانی تھا اوشن میں۔ اب اگر یہ سورج کی تمازت نہ ہوتی، حرارت نہ ہوتی، تو یہ پانی وہاں سے ایواپریٹ ہوتے ہوتے ایک آسمان میں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ لہلہاتا ہوا ادھر گھومتا ہے، ادھر گھومتا ہے، اور بارش ہوتی ہے، اور وہ پانی وہاں سے آپ کو یہاں پیوریفائڈ شکل میں مل گیا۔ ایک درود پڑھیں بآواز بلند۔ آپ ابھی جو لکشدیپ گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ہم نے تو کام بھی کیا ہے، ہم نے تو دیکھا وہاں پہ کہ یہ اوشن ہے، یہ آئلینڈ ہے، مگر وہ پانی پی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا سیلائن ہے کہ وہ پی نہیں سکتے۔ اب وہ معلوم ہوا وہاں جو اندر بھی پانی ملتا تھا وہ بھی اتنا سیلائن ہوتا تھا کہ وہ بھی نقصان دہ تھا۔ تو بھارت سرکار نے ہزاروں کروڑوں روپے لگا کے جو ہے وہاں ڈیسیلینیشن پلانٹ بنائے۔ وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے، وہ بھی پیور پانی خلق کوئی نہیں کر پایا۔ پیور پانی جو اللہ نے خلق کر دیا وہ آج تک دنیا میں کوئی خلق نہیں کر پایا، جو آپ کی ہماری سب کی ضرورت ہے۔ اور وہ پانی صرف ڈیسیلینیشن ہو رہا ہے اور کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ابھی بھی وہ پریشانی ہے، لاحق اپنے میں ہے۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جو آپ سورہ رحمان میں ایک تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جنوں انس، ہم نے کتنی خلقت میں کتنی رحمانی کی ہے، پانی بھی خلق کیا، ہوا بھی خلق کی۔ یہ ہوا سوچئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی جو وہاں سے تھا ہوتے ہوتے ہم سب کو پہنچا، ہمارے پیڑوں کو بھی پانی ملا، ہمارے جانوروں کو بھی ملا، مگر انسان نے کبھی سوچا کہ یہ سب کیوں؟ اس کے فضل و کرم سے ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ اللہ ذرا غور کیجئے، ہر طرف رحمت کی بارش ہے، ہر طرف رحمت کی بارش ہے، اور اگر وہ خدا کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں شکر خداوندی کرتے، تو کیا اس کا شکوہ غلط ہے؟ اب آپ ذرا غور کیجئے، انسان یہ اتنا طویل ٹاپک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے ایک بڑا عالم کھڑا ہو کے بات کرنا چاہے تو صرف اسی آیت پر ہر عالم اپنی نئی ڈائمنشن دے سکتا ہے، اور یہ آیت کی ترجمانی پوری نہیں ہوگی، اس آیت کی ترجمانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں دنیا کے تمام علوم آ جاتے ہیں، فزکس بھی آ جاتی ہے، جیولوجی بھی، کیمسٹری، کون سے، پھر میں آپ کو کیا بتاؤں،
تمام علوم آ جاتے ہیں، کیونکہ الذی خلق فسوى، ہم نے صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ درست مناسب کیا ہے۔ اللہ ذرا غور کیجئے کہ انسان سورج کی، اگر یہ سورج جو گھوم رہا ہے، پہلے لوگ جانتے نہیں تھے کہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، مگر سورج کے گرد زمین جو گھوم رہی ہے وہ دو شکلوں میں گھوم رہی ہے، ایک اس کا یوں گھومتی ہے اور ایک اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ اپنے ایکسس پہ نہ گھومتی تو کیا ہوتا، اور اگر گرد نہ گھومتی تو کیا ہوتا، گرد نہ گھومتی تو دن و رات، تو رات جو ہے ہمارے لیے سکون کے لیے ضروری تھی۔ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، ذرا اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اس بارگاہ میں اس کو نذرانہ عقیدت کو پیش کیجئے کہ کیسا وہ خالق ہے۔ اگر وہ زمین کے گرد گھوم رہی ہے، زمین یہ نہ گھومتی تو کیا ہوتا، معلوم ہے دن ہی دن ہوتا۔ تو آج دیکھ لیجیے جب انسان کو سکون چاہیے تو پھر تو آگے لائٹیں بند کرتے ہیں، بچوں لائٹیں بند کرو اور ہمیں آرام کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ آرام کے لیے پھر اندھیرا چاہیے، معلوم ہوا اس سے پھر کچھ اور فوائد ہوئے، معلوم ہوا ایکسس پہ گھوم رہی ہے، سیزن بدل رہے ہیں، سیزن میں کیا ہو رہا ہے، کبھی امرود کا سیزن آ رہا ہے، کبھی آم کا سیزن آ رہا ہے، کبھی سیب کا آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ ایک درود پڑھیں بآواز بلند۔ بہت جلدی میں شارٹ ٹائم میں مجھے تمام کرنا ہے، مگر ذرا غور کیجئے وہ ایسا خالق ارض و سما ہے، مالک کون و مکان ہے کہ اس نے ہر شے کو مخلوق خلقت کو جو ہے اپنے پرفیکشن پہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، انسان ذرا اس کا شکر ادا کرے گا تو تبھی جب اس کی مخلوق کو دیکھے گا۔ آپ کسی بھی چیز کو جاتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی ملی، صاف ستھری بھی ملی اور کوئی کمی نہیں ہے، تبھی تو آپ کہتے ہیں بڑی سستی مل گئی۔ تو کبھی انسان نے سوچا یہ ہوا جو مل گئی فری فنڈ میں، اللہ ذرا غور کیجئے، یہ آکسیجن جو ہم انہیل کرتے ہیں، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ آکسیجن پیور فارم میں ہوتی تو لوہے کو جلا دیتی۔ اللہ غور کیجئے، جو ہمیں ہر وقت چاہیے وہ اگر پیور ہوتی تو ہمارے پھیپڑے جل جاتے، مگر اس نے اس کو مشروط بنایا، اس میں مکسچر بنایا۔ اسی لیے دوسرا فقرہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ارے اس آدمی کا نام لکھے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو مکسچر ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو ہواؤں کا مکسچر ہے جس میں آکسیجن ایک سرٹین لیول پر ہے، وہ ہم کو مدد کر رہی ہے انہیل کرنے کے لیے۔ معلوم ہم لے رہے ہیں اور اس کے بعد آکسیجن کے لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں۔ پیڑوں کو کیا چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے۔ ذرا غور کیجیے کہ پیڑوں کو بھی تو ہمیں تو پیڑ چاہیے، پیڑوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، ہم آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا ایک سلسلہ لامتناہی ہے جو چل رہا ہے۔ ایک درود بآواز بلند، لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور یہی نہیں، پھر خداوند عالم نے اپنے ہی قرآن میں ایک اور آیت دی، اور سورہ ملک کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نے اسی آیت کا ایک اور چیلنج دیا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے، درود بآواز بلند، ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت۔ ارے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی پاتے ہو؟ سوال کر رہا ہے اللہ رب العزت، کس سے کر رہا ہے؟ تمام دنیا کے پیدا ہونے والے، چاہے نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو یا ارسطو ہو، کوئی بھی ہو، تمام دنیا کے جن و انس سے ایک سوال ہے اس کا کہ تم نے ہماری تخلیق میں کوئی بے ربطگی پائی؟ اور پھر کہتا ہے ماں طرح خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ہل تری من فطور۔ ارے نظر دوڑاؤ، اپنی نظر دوڑاؤ اور جا کے دیکھو ہماری خلقت میں کوئی تمہیں کمی بیشی ملائی دکھائی دیتی ہے؟ تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، مگر ہماری خلقت میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے گی۔ ایک درود پڑھیں آواز بلند۔ اگر درود آپ پڑھتے رہیں گے تو میری سانس لینے کے بھی مجھے موقع ملے گا۔ نئے نئے گوشے بھی مل جاتے ہیں،
اتنے سیکنڈز میں ہمیں گوشے مل جاتے ہیں کہ ہم کوئی خاص بات آپ سے کر سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ سورہ ملک نے اس بات کو چیلنج کر دیا کہ تم نظر دوڑاؤ اے گروہ جن و انس، نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی مگر اللہ کی خلقت میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے گی. یہاں ذرا غور کیجئے، یہ جو اللہ کا جو پیغام ہے، کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ارے جب اس کا کریشن اتنا پرفیکشن پہ ہے تو اس کے کلام میں کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر اس نے کوئی بات کہی ہے کہ یہ حق ہے تو وہ حق ہے، یہ باطل ہے تو وہ باطل ہے. ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ چلے کہ نجس کھانے کے نقصانات کیا ہیں، مگر آپ ان نجس چیز کو کھائیں گے، حرام چیز کو کھائیں گے تو اس کے اثرات دیکھیں گے، زندگی میں آپ دیکھیں گے. اسی لیے کہا کہ باطل چیزوں کو، حرام چیزوں، حرام کیا ہے جس میں اللہ نے منع کر دیا یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. ارے اسے مت دیکھو، اسے مت بولو، اسے مت سنو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو معلوم ہوا کہ کبھی انسان نے سوچا تھا، اب برجستہ پھر ذہن میں بات آ رہی ہے کہ شراب کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ آپ کے دھرم میں منع ہوگی تو لہذا کوئی بات نہیں آپ مت پیجیے. میں نہیں، جب میں طالب علم تھا اور گوا میں نے اس طرح سے عام شراب دیکھی کہ میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ بھائی پڑھے لکھوں کا ماحول ہے، پڑھے لکھوں کو پڑھا لکھا جواب دینا پڑے گا. ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ہمارے دھرم میں منع ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں نے پڑھا اس وقت سن 87 کی بات بتا رہا ہوں، اور اس میں جا کر پڑھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہے کہ شراب کے پینے کے اتنے نقصانات ہیں کہ 10 جنریشن تک نقصان دے گی. 10 جنریشن تک قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے. اور آج کا سائنسداں انسائکلوپیڈیا کسی دھارمک کوئی پنڈت، کوئی مولوی، کوئی پوپ نہیں لکھتا ہے، باقاعدہ انٹلیکچوئل لوگوں کی اتفاق رائے لی جاتی ہے، اس کو انڈورس کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ شراب جس کو آپ، ایک مثال دے رہا ہوں، ہزاروں چیزیں مثال دی جا سکتی ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں، وہ سب نقصان دہ ہیں. اور میں حیران رہ گیا اس زمانے میں جب میں مطالعہ کرتا جا رہا تھا تو ایک دن میں نے پڑھا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ شراب سے 10 شکل میں، 10 نوعیتوں میں، اب دیکھ رہے ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کہہ رہا ہے 10 جنریشن تک اس کا نقصان ہوگا. اور رسول کہہ رہے ہیں 10 نوعیتوں میں سے بھی کسی طرح سے تم نے اس سے ریلیشن شپ مینٹین کی تو میں تمہیں معاف نہیں کرنے کا ہوں. معلوم ہے یہ نہیں کہ ہم پی رہے ہیں تو وہ معاف نہیں کریں گے، ہم بزنس کر رہے ہیں تو وہ معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اگر تم نے یہ بھی کام کیا کہ تمہارے دوست نے کہا جی آپ جا رہے ہیں دہلی، میرے ایک دوست کو دے دیجیے گا، تب بھی میں معاف نہیں کرنے کا ہوں، کیونکہ تم اس گناہ میں شریک ہو. اب اس کو جو نقصان پہنچے گا وہ تمہاری وجہ سے پہنچے گا، کیونکہ تم نے سمجھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے. اسی لیے مولا کائنات نے اس کو کہا تھا اگر تمہارے سامنے کوئی مرڈر ہوتا ہے اور تم نے کچھ اس میں حرکت نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو تم بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہو کہ بھی انسانیت کا کوئی پامال کیا جاتا ہے، کسی کا گھر لوٹا جاتا ہے، کسی کا گھر جلایا جاتا ہے، کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے ناجائز. تو سمجھ لیجئے جو دیکھ رہا تھا اور چپ بیٹھا تھا کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو معافی نہیں ہوگی. خدا کے رسول نے کہا ہے، ایک درود پڑھیں بآواز بلند. ہاں زادارین حسین، یہ ایک مثال ہے. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس کو دی جا سکتی ہے. بس اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے اللہ کا پیغام بھی جو ہے وہ اتنا پرفیکشن پہ ہے کہ جو حکم دے دیا گیا وہ کرو. اب یہ مجالس ادا ہو رہی ہیں، اس لیے ادا ہو رہی ہیں کہ رسول کے نواسے کو ہم پرسہ دے رہے ہیں، یہ کچھ اور نہیں ہو رہا ہے. ہم کیونکہ اس دن کربلا کے میدان میں نہیں تھے تو لہٰذا ہم کچھ نصرت نہ کر سکے، ہم کوئی ان کی نصرت نہیں کر سکے. تو انہوں نے ایک آواز بلند کی تھی اس دن، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ کیا تھی؟ یہ آواز وہ تھی آواز جو مولانا امام حسین نے اس دن بلند کی تھی تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولا میں آپ کی نصرت کر سکتا تھا، کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا. تو کاش کربلا کے میدان میں ہوتے. کربلا تو آج بھی ہے، کربلا تو آج بھی قائم ہے. کیوں؟ کیونکہ حق و باطل کی جنگ ہے. یہ حق و باطل کی جنگ انہوں نے اس وقت لڑ کے بتایا تھا کہ دیکھو ہم
ہر طرح کی قربانی دینے کو آئے ہیں، چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے کون سی قربانی ہو، ہر قربانی کو ان 72 لوگوں نے دے کے بتایا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، اگر تمہارا دل چاہے تو ان باتوں کو عمل کر لینا، اگر تم نے زندگی بسر کر لی تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ارے تم شہید کہلاؤ گے۔ تم کو یہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کربلا میں ہم ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی شہید ہوتے، یہ شہادت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کی محبت میں زندگی گزاری جائے۔ ان کی محبت میں زندگی کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کو بڑا سمجھا جائے، چھوٹے کو سمجھا جائے، بھائی کو بھائی سمجھا جائے۔ کوئی پڑوس رہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ وہ انسان جو 40 گھر دور تک اپنے بھائی کا خیال رکھے گا وہ ہے اسلام۔ معلوم ہوا آج ہمارے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی سنی برادر رہتا ہے، کوئی اور رہتا ہے، ہمیں کسی کی تکلیف کا اگر احساس نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رائیگاں جا سکتی ہیں۔ بس آزاداران حسین یہ ذرا غور کیجئے، کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے اس منزل کمال پر وہ قربانی دی ہے کہ دنیا کو جگا دیا، بتا دیا کہ دیکھو حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ایک درود پڑھیں بآواز بلند۔ ہاں آزاداران حسین، آج 9 محرم آ گئی، 9 محرم یعنی کہ کل 10 محرم ہے اور مولا ہمارے ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ عزاء نے جن کی وجہ سے سجائے گئے تھے، جن کے ماتم میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کل کے بعد اب پرسوں کو ہمیں یہ عزاء خانوں میں ایک سناٹا ہوگا، ایک ایسا حال ہوگا کہ انسان طرف کے دیکھے گا کہ کاش ہمارے مولا کا ذکر ہو رہا ہوتا تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہوتے۔ ارے آپ کا امام بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا امام دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میرے جد کا فرصت دینے آئے ہو۔ ہاں فرصت دینے آؤ تو میں حاضر ہوں، میرے جد کا فرصت دینا چاہتے ہو۔ ہاں وہ علی اصغر جن کو 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا گیا، میرے چچا عباس کو شہید کر دیا گیا، جن کے شانے کٹ گئے، ارے ذرا غور تو کیجئے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی ذاکر اول پڑھ رہے تھے، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر نہ اصغر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی۔ تو معلوم ہوا ایک ایک قربانی کو مولا دیتے چلے جا رہے تھے اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ مولا صرف تن و تنہا ہے۔ ایک وقت آ گیا کہ جناب عباس کی بھی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جناب علی اکبر جاتے ہیں، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے، اب کوئی نہیں رہا۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میری مدد کو جو آئے۔ اس آواز کا استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ کوہرام مچنے لگا سیلانیوں میں۔ مولا آتے ہیں پوچھتے ہیں ارے کیا ہوا ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے ارے بھیا آپ کی صدائے استغاثہ نے علی اصغر کو جھولے سے گرا دیا۔ اس 6 مہینے کے بچے نے بتایا کہ امام وقت پکار رہا ہے تو میں حاضر ہوں، میں چل کے نہیں جا سکتا۔ تو جھولے سے گر کے بتاتے ہیں آقا آئیے، میں بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ جناب علی اصغر کو مولا لیتے ہیں، کہتے ہیں رباب اپنے بچے کو دے دو مجھے، میں فوج آدھا میں جاؤں گا اور سوال آپ کروں گا کہ یہ بچہ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے جس کی تم سزا میں مجھے پانی نہیں دیتے تو یہ بچہ تو کوئی خطا کار نہیں ہے۔ جب یہ عالم تھا تو چینی گوئیاں شروع ہوئی، ارے یہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، چلو دے دو۔ اسی اسنا میں مولا نے اس بچے کو زمین پر رکھ دیا، اس جلتی زمین پر بچے کا آنا تھا کہ وہ تڑپ گیا۔ مولا نے اس عالم میں پھر بچے کو اٹھایا اور کہا، یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے ارے حرملا کدھر ہے، اسے بلاؤ، یہ تو حسین کا کلام جو ہے قیامت برپا کر رہا ہے۔ اس عالم میں حرملا نے وہ تیر چلایا جو 3 بھال کا تھا، اس کا لگنا تھا، جناب علی اصغر کا من ڈھل گیا، مگر اس بچے نے جاتے جاتے بتایا، اس کی مسکراہٹ نے کہا اے
اے شبر تو کیا، اے ہرملا تو کیا اپنے دین سے ہمیں دکھائے گا؟ شہادت تو ہماری معراج ہے۔ بچے نے مسکرا کے جواب دے دیا، مگر امام حسین اس عالم میں ہے، اب کیا کریں؟ چاہا کہ وہ خون جو آپ کے ہاتھوں پر آیا تھا آسمان کی طرف پھینک دے۔ آواز آئی ہے حسین ہرگز نہ کریے گا، اگر آپ نے یہ خون نہ تو آسمان کی طرف پھینکا تو بارش نہ ہوگی۔ آپ نے چاہا کہ زمین پر پھینک دے، زمین سے آواز آتی ہے، اے حسین ہرگز نہ کیجئے گا، یہ خون نہ ہے، اس پہ جرم و خطا کا خون بہنا معصوم کا یہ زمین کو بالکل ایسا کر دے گا کہ اس میں کوئی فصل کبھی نہ اگ پائے گی۔ مولا کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو اپنے چہرے پہ ہی اب مروں گا۔ اے نانا جان آپ کی خدمت میں اب اسی طرح سے آؤں گا۔ اسی اثنا میں آپ نے کہنا شروع کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو کل آپ عمل کریں گے یہ وہی عمل تھا جو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے کہ یہ وہ ہے جو کامیاب ہے، اور یہ وہ ہے جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تو تیرے ہی ہیں، تیری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ مگر کیا عالم ہوگا اس وقت مولا کا، ذرا تصور کیجئے کہ جناب رباب کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر کچھ سوچتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے پالنے والے بس تو گواہ رہنا، یہ تیری امانت تھی جو میں نے تجھے سونپ دی ماتم حسین۔ میں بھائی کو لا رہی ہوں ارے بھائی یہاں رکھ دوں، نیچے کر دوں؟ چلو چلو ٹھیک ہے، وہ ایسے کرو۔ سکے نہ جا رہے تھے
नहीं कोई नहीं मेरा मजलूम इमाम, मेरा मजलूम इमाम, मेरा मजलूम इमाम, मेरा मजलूम इमाम। जाने ज़हरा अली रहबर दीने इस्लाम, मेरा मजलूम इमाम, मेरा मजलूम इमाम, मेरा मजलूम मेरा मजलूम इमाम, मेरा मजलूम। मैं पकड़ूं?